بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید، آف کورس DHS۔ ناظرین، آج ہماری بزم میں موجود ہیں ہمارے ملک کے بہت پیارے سے شہر رحیم یافتہ خان سے تشریف لائے ہوئے دو معزز شعراء کرام جو موجودہ اردو منظر نامے پر ایک خاص اہمیت اور مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جو بیک وقت پروفیسر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ٹی وی ہوسٹ بھی کرتے ہیں، سانگ رائٹر بھی ہیں اور ایک بہت اچھے کمپیئر اور نظامت کار بھی ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ایک پھول ہے پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، وہ جو ایک پھول ہے پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، نرم لہجہ کبھی خنجر بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ دروازے پہ پتھر ہی لگے، کیا ضروری ہے کہ دروازے پہ پتھر ہی لگے، دیکھ باہر تیرا نیر بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا خوبصورت تخلص کو نبھا گئے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں وقت حاضر کے دور حاضر کے بہت ہی مایہ ناز شاعر محترم جناب شہباز نیر صاحب کو۔ بہت شکریہ جناب، بہت محبت۔ بزم شاعری ایک مدت سے دیکھ رہے تھے اور بزم شاعری میں آنے کو بہت دل تھا اور کراچی بھی دیکھنے کو۔ یقین کیجئے میں آج صبح آیا ہوں، کل سے کراچی والوں کے ساتھ ایک مشاعرہ تھا تو وہاں سے ہم اکٹھے آئے ہیں۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے رات کی اس پہر بزم شاعری کے لیے وقت نکالا۔ ہمارے دوسرے مہمان کا تعلق بھی ہمارے پیارے شہر رحیم یار خان سے ہی ہے۔ آپ بھی شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ساتھ ہی آپ بیک وقت ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، سٹوری رائٹر بھی ہیں، سانگ رائٹر اور فلم رائٹر بھی ہیں۔ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں وہ جتا کے عشق مکر گیا میں تو مر گیا، وہ جتا کے عشق مکر گیا میں تو مر گیا، یہ جو سانحہ گزر گیا میں تو مر گیا۔ تیرا ہاتھ تھا کسی اور شخص کے ہاتھ میں، تیرا ہاتھ تھا کسی اور شخص کے ہاتھ میں، میں یہ خواب دیکھ کے ڈر گیا میں تو مر گیا، میں تو مر گیا۔ خوش آمدید کہیں گے دور حاضر کے بہت ہی خوبصورت شاعر محترم جناب اظہر عروج صاحب کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ ہم خانپور سے کراچی آئے ہیں تو آپ سے مل کے یہ ساری جو ہے تھکاوٹ سفر کی اتر گئی ہے۔ بہت شکریہ عزت افزائی کا۔ ساتھ ہی رونق افروز ہیں محترمہ جناب دور حاضر کی معتبر شاعرہ محترمہ جناب ناز فاطمہ المعروف حسین ناز صاحبہ، آپ کو بھی بزم شاعری میں خوش آمدید کیا۔ السلام علیکم سر۔ شہباز، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتنی ہمہ جہت شخصیت، بیک وقت جو ہے تو پروفیسر بھی، رائٹر بھی، اور آپ نے ماشاءاللہ PhD کیا اردو ادب میں، اور کمپیئرنگ بھی اور نظامت بھی، تو اتنی ہمہ جہت شخصیت بتائیے کچھ اپنے ادبی اور علمی اور ادبی سفر کے حوالے سے۔ جی بھائی جان، سب سے پہلی بات تو اللہ کا کرم ہو انسان پر تو ساری باتیں ہو جاتی ہیں، بے شک۔ اور دوسری بات ہے کہ لفظ سے آپ کا رشتہ ہو تو اگر میں کمپیئر ہوں تو لفظ میرا سہارا ہے، میں شاعر ہوں تو لفظوں کے دم پر میں پرواز کر رہا ہوں، میں اگر جناب والا پروفیسر ہوں تو ان لفظوں سے میں رزق کماتا ہوں، تو لفظ ہر جگہ میرے کام آتے ہیں۔ تو ان لفظوں کا جو مجھ سے یہ انسلاک ہے، یہ جو ایک تعلق ہے، یہ تعلق مجھے ہر جگہ اپنے رنگ میں رنگے ہوئے ہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے لفظوں کی سوغات مجھے عطا کی ہے۔ بلکہ اس کو میں یہ کہوں کہ جب آپ بولتے ہیں یا جب آپ لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لفظ آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، آپ ان کو جیسے چاہے جہاں چاہیں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے نا تو وہ ہماری عام سی بات میں بھی ایسی تاثیر بھرتا ہے کہ وہ دلوں کو موہ لیتی ہے، اور جب انسان پر رب کا کرم ہوتا ہے تو یقین کیجئے ہر ایک بات، ہر ایک لفظ، ہر ایک چیز ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ابتدائیے میں ہی کوئی خوبصورت سا کلام۔ جی، میں دو چار اشعار ایک تازہ غزل کے پیش کیے دیتا ہوں کہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہوشیار ایک طرف، اعلان کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ ہوشیار ایک طرف، معصوم ایک طرف ہوں ریاکار ایک طرف، کیا کہنا، دنیا میں کربلا سے بڑا واقعہ نہیں، کیا کہنا، دنیا میں کربلا سے بڑا واقعہ نہیں، حبدار ایک طرف ہوئے غدار ایک طرف، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور یہ کس نے آ کے صحن حرم میں قدم رکھا، یہ کس نے جا کے، یہ کس نے آ کے صحن حرم میں قدم رکھا، سبحان اللہ، در ایک طرف کو ہو گیا دیوار ایک طرف، کیا بات، سبحان اور دیکھیں کہ تو آ گیا اللہ، تو کام چلا گل فروش کا، کیا بات، تو آ گیا تو کام چلا گل فروش کا، بیٹھا ہوا تھا کب سے یہ بیکار ایک طرف، کیا بات، اور ایک امتحان میں ہے کئی دن سے تتلیاں،
तितलियां एक इम्तिहान में है कई दिन से तितलियां, फूल एक तरफ है आपके रुखसार एक तरफ। क्या बात है, क्या खूबसूरत, फिर से आता हो। शुक्रिया। एक इम्तिहान में है कई दिन से तितलियां, फूल एक तरफ है आपके रुखसार एक तरफ, और नैयर मुशायरों में जो पढ़ता है तू न सुन। अच्छा, नैयर मुशायरों में जो पढ़ता है तू न सुन, रखे हैं तेरे वास्ते अशार एक तरफ। क्या बात, क्या गिरफ्त है, क्या खूबसूरती है, क्या लफ्जों का इंतखाब है, और आपकी मोहब्बत है भाईजान। खूबसूरत, मजबूत और साथ ही साथ जो है तो नाजुक ख्यालात की जो है तो अक्कासी इस कलाम में नजर आती है, खासतौर पर जो तितलियों का जिक्र और फूलों का, रुखसारों का। भाईजान, जिन लोगों के लिए हम शायरी करते हैं वो लोग इतने नफीस और इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि हमें मोहब्बत, फूल, तितली, ख्वाब और रंगों के सिवा कोई और लफ्ज मौजू ही नहीं क्या बात है, क्या बात है। अजहर साहब, आप भी बताइए कुछ, कब से लिखना शुरू किया, कहाँ तक पहुँचे? ये शायद मैट्रिक की बात है, तो अच्छा। अहमद फराज की किताब आई थी जाना जाना, जाना उसमें वो एक उनकी गज़ल बहुत मशहूर हुई थी, अब के तजदीद वफा का नहीं इनका जाना, देख हम कब से खड़े याद हैं, क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, देख हम कब से खड़े हैं, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया किस तरह जल्द किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो ये इस गज़ल ने मुझे इतना इंस्पायर किया ना कि मैं यार ये इस तरह का कुछ मैं भी यानी कि कर सकता हूँ। तो फिर वो बेतुके जो शुरू से शेर होते हैं, बंदा वो कहता है, उस पर जोम में भी रहता है कि यार मैं तो अब फराज के बराबर का बनने लग गया। तो वो जो है ना वहीं से, अच्छा, वो जोम भी आया आपके पास? वो वहीं से इब्तदा हुई। तो बाद में जब पता चला कि उस्ताद हमारे थे हफीज शाह साहब, अच्छा, तो मैं उनके पास गज़ल लेके गया अपनी इस्लाह के लिए कि मैं दिखाऊं उनको। तो उन्होंने तकरीबन जो है ना 2-4 मिनट देखी और मुझे वापस कर दी। अच्छा। मैं खुश हो गया, को कहेंगे कि जो जना इस्लाह की ज़रूरत नहीं है आपको। तो फरमाने लगे, खुशफहमी। हाँ, तो फरमाने लगे आप इसे गज़ल कहते हैं वरना ये गज़ल नहीं है। फिर उन्होंने मुझे उस दौर में ओज़ान सिखाना, जुबान के बारे में बताया। तो क्या अच्छे लोग थे जो मतलब अपना इल्म जो है तो वो आगे बढ़ाते भी थे, और एक बहुत प्यार और मोहब्बत से जो है तो वो मौला का फरमान, मौला अली का फरमान है कि खुदादाद सलाहियतों का सबसे बेहतरीन सदका ये है कि उसमें से लोगों को दे। ये क्या बात है। और इल्म तो जितना बांटा जाए बेशक तो वो उतना मतलब बढ़ता है, और जितना भी बांटा जाए उतना कम है। नाज़, आप कुछ बताइए, ना बड़ी देर से खामोश बैठी हैं। इब्तदा तो क्योंकि उसूलन ख़वातीन से ही करनी चाहिए, लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन मैं आपको तीसरे नंबर पर जो मेहमान है, इसीलिए मैंने इनको जो है पहले, तो आपका ताल्लुक तो कराची से ही है। आप भी बताइए कुछ अपने अदबी और इल्मी सफ़र के हवाले से। मैं ख़ानदानी कहें बाय बर्थ, मतलब मेरे दादा ननियाल में, ददियाल में काफ़ी लिखने लिखाने से शगफ रखते हैं सभी। तो ये एक विरासत का हिस्सा, मुझे ख़ानदानी तबीबा भी हूँ, शायरा भी हूँ, और मतलब आप में जो मतलब सुखनवरी जितनी भी है किसी भी हवाले से, फ़नून लतीफ़ा की किसी भी सनफ़ के हवाले से, तो वो आपको विरसे में मिली है? विरसे में मिली है। और आप जेनेटिक शायर हैं, एक्वायर्ड नहीं। विरसे में भी आपके और औलादें भी होती हैं, हर एक के हिस्से में नहीं आती हर चीज़। हो सकता है कि मतलब जो अलग किस्म का दिल रखते हो, थोड़ा सा हसास दिल रखते हो, थोड़ा सा जज्बात भरा दिल रखते हो, वो इन चीज़ों को जो है तो वो ज़्यादा आप कौम के साथ खुलूस, आप किसी भी रिश्ते के साथ जुड़े हो ना खुलूस के साथ, तो वो महक फिर खुशबू की तरफ फैलती है। फिर कैदो बंद में का शिकार नहीं हो सकती कोई। आशिकारा करें ना अपने कलाम से हमारी। बस पहला कलाम जो मेरा बाइस शोहरत बना कि कोई मुजरिम है यहाँ कोई सहूलतकार है, कोई मुजरिम है यहाँ कोई सहूलतकार है, एक टोला है जो हमसे बरसरे पैकार है। क्या बात है, क्या जुर्रतमंदाना इज़हार है, बहुत अच्छा, क्या जुर्रतमंदाना इज़हार है। एक टोला है जो हमसे बरसरे पैकार है, और पड़ गया तखरीबकारी का यहाँ जब से रिवाज। क्या बात, पड़ गया तखरीबकारी का यहाँ जब से रिवाज, खून में लिखा हुआ हर रोज का अखबार है। क्या बात, पड़ गया तखरीबकारी का यहाँ जब से रिवाज, खून में लिखा हुआ हर रोज का अखबार है। और हो गई माहौल में आलूदगी भी इस कदर, हो गई माहौल में आलूदगी भी इस कदर, सांस लेना भी हमारे वास्ते दुश्वार है। क्या
کیا کہنا. اور دل ہمارا توڑ کر جو چل دیا ہے لمحہ بھر, دل ہمارا توڑ کر جو چل دیا ہے لمحہ بھر, اس سے اب امید کوئی رکھنا بھی بیکار ہے. کیا بات, کیا اور بات. کس طرح انصاف ہوگا ایسی حالت میں کہ اب, کس طرح انصاف ہوگا ایسی حالت میں کہ اب پاسبان عدل بھی ہر ایک جانبدار ہے. کیا بات ہے, کس طرح پاسبان عدل بھی ہر ایک جانبدار ہے. بہت ہی خوبصورت, نازک بھی, نسوانی جذبات کی ایک طرف عکاسی بھی, یہ کلام اور وجہ ایک شہرت طرف بنا جو ہے بہت ہی زیادہ جرأت مندانہ اظہار بھی, اور دور حاضر پر نظر بھی. تو ایک مکمل شاعرہ جو ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کلام میں یقیناً نظر آئیں, اور یہی وجہ شہرت جو ہے تو وہ آپ کی آپ نے کافی کہا. ہمارے اساتذہ نے حوصلہ افزائی کی. پروفیسر مقصود جعفری, ڈاکٹر عالیہ امام, ان لوگوں کی ظاہر رائے اور میرے لیے بہت اچھا مطلب قلم بند کیے. ان لوگوں نے اپنی اپنی آرا جو پیش کی ہیں اور ساری چیزیں, اور تھوڑی سی نصیحت کے ساتھ بھی کچھ اشعار بہت زیادہ دل فریب اور بہت اچھے ہو گئے ہیں. ابھی سنتے ہیں آپ سے, موقع دینا چاہیں گے زیادہ کیونکہ موجود مہمان ہیں ہمارے دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہیں. بیٹھی تھی, آپ نے مجھے بولنے نیئر صاحب سے کہ یہ جو آپ اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی خوبصورت لفظ استعمال کروں, اور آج آپ سے اس کی وضاحت چاہوں, اور وہ لفظ ہے محبت. ذرا واضح کریں کہ یہ کیا ہے, آپ محبت کو کس نظر سے, کس زاویے سے دیکھتے ہیں, کیسے پرکھتے ہیں, کیا مقام دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, میرے سامنے ڈاکٹر حنیف سعید صاحب بیٹھے ہیں جو اتنے نفاست اور اتنی محبت سے بولتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی میٹھا ہو کے بولوں. کیا بات. میرے ساتھ اظہر عروج بیٹھے ہیں, میرے ساتھ ناز فاطمہ بیٹھی ہیں. یہ سب لوگ اپنے اپنے جذبوں کو پھولوں کی طرح یوں نچھاور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی شخص بیٹھا ہو تو یقین کیجئے محبتوں کی بارشوں میں نہا جائے. کیا بات. جب سب لوگ اتنے پیار کرنے والے ہوں, جب ہماری سوسائٹی محبت کی طلبگار ہو اور سب لوگ محبت دینا اور محبت لینا چاہتے ہوں, تو ہم جو جذبوں اور لفظوں کے سفیر بنے بیٹھے ہیں شاعر ادیب لوگ, ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم ان جذبوں کو ہم زبان کیوں نہ دیں. تو محبت میرے نزدیک انسانوں کا انسانوں سے جڑنا, انسانوں کا پرندوں سے جڑنا, انسانوں کا ماحول سے جڑنا, فطرت سے جڑنا, یہ محبت ہے. قدرت سے ہم جب اپنی ذات کے خول سے نکلتے ہیں تو ہم کسی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ محبت ہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے مفادات, ہمارے نقصانات سب ایک طرف رکھوا دیتی ہے, اور ہمیں سب سے جوڑ دیتی ہے, مفادات سے, نقصانات سے, سب کچھ سے. محبت رب کا دیا ہوا ہمیں اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جس کا نیم البدل کچھ ہے ہی نہیں. ہماری ماں ہمارے لیے دکھ سہتی ہے, کیوں؟ وہ ان سے محبت کرتی ہے, اور ہمارے خدائے باری تعالیٰ 70 ماؤں جتنا محبت کرتا ہے, گناہ زیادہ جو ہے وہ بھی محبت کرتا ہے. تو محبت اس کائنات کا کلیدی جذبہ ہے, محبت اس کائنات کی بنیاد ہے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان ہو, اس میں انسانیت رمق بھر بھی ہو اور وہ محبت سے دور ہو؟ ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور محبت جو ہے مجھے ایسے دو شعر یاد آ رہے ہیں محبت کے حوالے سے, جو میں جہاں مشاعروں میں جاتا ہوں تو لوگ ظاہر نوجوان نسل بڑے شوق سے سنتی ہے کہ جس کی آنکھوں سے بھی اشکوں کی روانی ہوگی, جس کی آنکھوں سے بھی اشکوں کی روانی ہوگی, در حقیقت وہ محبت کی کہانی ہوگی. کیا بات ہے. اور وہ جو بچپن میں ہی لگتا ہے کوئی جادوگر, ارے وہ جو بچپن میں ہی لگتا ہے کوئی جادوگر, کیا ستم ڈھائے گا جب اس پہ جوانی ہوگی. کیا بات ہے. کیا کہیں گے, جو بچپن میں ہی لگتا ہے کوئی جادوگر, کیا ستم ڈھائے گا جب اس پہ جوانی ہوگی. اچھا, اس کا رزلٹ بھی دیا ہے ساتھ, میں بات کر, اس کا رزلٹ بھی دیا ہے ساتھ ہی. اور ایک غزل کے 3 شعر ہیں کہ دلوں میں خشک سالی ہو گئی ہے, دلوں میں خشک سالی ہو گئی ہے, محبت بھی سوالی ہو گئی ہے. اچھا. کسی کے ہاتھ پیلے کیا ہوئے ہیں, کسی کے ہاتھ پیلے کیا ہوئے ہیں, میری تقدیر کالی ہو گئی ہے. کیا بات ہے. کیا تکرار ہے. کیا اور فقط یہ سوچ کر سب خط جلائے کہ اب وہ بچوں والی ہو گئی ہے. کیا کہنا. اور کیا یہ انجام بھی تو ہوا کرتے ہیں. کالے اور پیلے کی جو تکرار ہے جو آپ نے خوبصورتی سے جو ہے تو نبھایا, تو جب وہ جوانی کی بات ہو رہی ہے, آپ بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں. میں پوری تکریم آپ کی جو ہے تو وہ مجھ پر لازم ہے.
تو وہ جوانی کی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے مطلب صوبہ پنجاب کا اور خوبصورت شہر رحیم الدین خان کا ایک بہت ہی جوان مرد شاعر اظہر عروج ہمارے درمیان موجود ہے، اور جو انہوں نے خود کہا کہ آپ سے مل کے یہاں آ کے ساری تھکن جو ہے تو وہ دور ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ ان سے محبت بھرا کلام وہ سنے استدا کریں کہ کچھ محبت بھرا کلام. محبت کے بارے میں میری 2 لائنیں، وہ جو ایک شعر ہے، وہ شاعر کا نام یاد ہے کہ محبت کے بارے میں کیا ہے. بالکل بتائیے اپنی رائے. محبت کیا ہے، ایک سوال ہو گیا. ٹھیک ہے. تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، ایک ہی مصرے میں 2 سوال اس نے. ٹھیک ہے. آگے پھر اس نے جواب دیا محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جائے. واہ واہ واہ، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جائے. کہتے ہیں تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو محبت کے حوالے سے ویسے کیا خوبصورت امتزاج ہے، کیا زمین ہے، کیا بحر ہے. محبت کے حوالے سے میرا نظریہ، نیّر صاحب 2 لفظوں کے بادشاہ ہیں، میرا نظریہ کچھ مختلف ہے جناب. محبت کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اسے محبت سمجھنے لگتے ہیں. مجھے کسی دور میں لگا تھا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، تو پھر تو اس کو میں نے ایک دفعہ جو ہے نا سوتے ہوئے اس نے منہ کھلا ہوا تھا تو محبت ختم ہو گئی تھی اسی ٹائم. تو پھر سوچا کہ یار یہ محبت نہیں ہوتی. میں کچھ کلام اس طرح کا میں آپ سے کلام سنوں گا. وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا، امید کے ساتھ انتہائی محترم اور معزز شعراء اور رحیم یار خان سے آئے ہوئے معزز مہمان ہماری بزم میں موجود ہیں. آپ بندے رہیں گے بزم شاعری سے. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے پیارے شہر رحیم یار خان سے تشریف لائے 2 معزز شاعر محترم جناب اظہر عروج صاحب اور شہباز نیّر صاحب. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی محبت کی، اور اظہر عروج صاحب نے محبت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اب ان کی باری ہے کہ محبت پر کچھ کلام بھی سنائیں. میں غزل کے چند اشعار کے شدید بھیڑ میں بھی راستہ بنانا تھا. شدید بھیڑ میں، تیز بولیے گا. شدید بھیڑ میں بھی راستہ بنانا تھا، تیرا بلاوا تھا سو تیرے پاس آنا تھا. کیا بات، بہت اچھے. کیا بات. میں کامیاب نہیں ہو سکا کہانی میں، اللہ. میں کامیاب نہیں ہو سکا کہانی میں، پری کو جادوگروں سے مجھے چھڑانا تھا. کیا بہت اچھے. کیا بات. میں کامیاب نہیں ہو سکا کہانی میں، پری کو جادوگروں سے مجھے چھڑانا تھا. شعر دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کے. سوال یہ نہیں کیوں خواب گاہ میں آئی ہو، سوال یہ نہیں کیوں خواب گاہ میں آئی ہو، اصول یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا تھا. کراچی اور کانپور کے سفر والے کہ ہم ایک ساتھ سفر کر رہے تھے گاڑی میں، ہم ایک ساتھ سفر کر رہے تھے گاڑی میں، اسے کراچی مجھے خانپور جانا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ تو سیدھی سی سٹیٹمنٹ ہے کہ خانپور جانا ہے کراچی جانا. میں نے کہا یار آپ سکھر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ایک بندہ خانپور جا رہا ہے ایک ہی ٹرین پہ، تو ایک ہی ٹرین پہ کراچی جا رہا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کیسے ممکن ہے. کس عزیز کا نام ہے. ناز محبت پر ہی گفتگو ہو رہی ہے، اور مطلب ہے کہ خواتین موجود ہوں اور ان سے محبت پر ان کی رائے کا اظہار نہ لیا جائے، ان کے اظہار خیال کا موقع نہ دیا جائے تو بڑی زیادتی ہے. تو آپ بھی کچھ اظہار خیال کریں محبت کے حوالے سے. محبت کے ظاہر طلبگار، عزت اور محبت کی طلبگار ہے عورت، اور اسی کی بھوکی ہے. شاید وہ پل بھر میں محبت پاگل کر دیتی ہے، مطلب اس چند لمحات الفاظ اس کو ان کے گرویدہ بنا لیتے ہیں. تو ایک 2 اشعار میں آپ کو سناؤں گی کہ اے مرد تجھے چاہیے تسلیم کرے تو، اے مرد تجھے چاہیے تسلیم کرے تو، میں ماں ہوں تیری فہم و فراست سے بڑی ہوں. کیا بات. اے مرد تجھے چاہیے تسلیم کرے تو، میں ماں ہوں تیری فہم و فراست سے بڑی ہوں. ماں کی کا تو مقام ہی بات ہے. تو ماں کا مقام ایک عورت سے ہی پھر کنورٹ ہوا ہے نا ماں میں. ہر عورت ایک ماں ہے. سبحان اللہ. اگر بچے بھی نہیں ہیں تو وہ ماں کی خصوصیات سے بھری ہوئی ہے، مامتا ہے، اس کے اندر محبت ہے. اور آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ عورت کے اندر جو ہے تو وہ محبت کا جذبہ
مردوں کی نسبت زیادہ ہے، نسبت زیادہ ہے نہیں، نسبت تو زیادہ نہیں ہے مگر اسے زیادہ محسوس کرتی ہیں، پاورفل رکھا گیا ہے، محسوس کرتی ہیں۔ محبت کو لے کے ہم ایک غزل ہے میری، عطا اجازت؟ بالکل عطا۔ آدمیت کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے، آدمیت کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے، اور ایک دوجے سے سبھی کو پیار ہونا چاہیے۔ واہ! آدمیت کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے اور ایک دوجے سے سبھی کو پیار ہونا چاہیے۔ کیا سہل ہے۔ اور ہر جگہ سے آ رہی ہے اب تو نفرت کی خبر، ہر جگہ سے آ رہی ہے اب تو نفرت کی خبر، اب محبت کا بھی ایک اخبار ہونا چاہیے، بہت اچھا، بہت اخبار ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت۔ شہباز یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے دور میں آنکھ کھولی کہ جب کتاب بھی تھی، قلم بھی تھا، یہ بھی تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایک ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا بھی سرایت کرتا چلا گیا، تو اس سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کتنے نقصانات ہوئے ہیں، کتنے فائدے ہوئے ہیں، کتاب کتنی دور ہو گئی ہے، قلم کتنا پاورفل رہ گیا ہے؟ ایک بات دیکھیے کہ میری پہلی کتاب تمہارے ہو گئے ہیں، میں یہ پوچھنے والا تھا کہ دو کتابوں کے درمیان اتنا لمبا وقفہ کیوں؟ جی 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 پہلی کتاب 2009 میں آئی، تمہارے ہو گئے ہیں ہم، وہی جو نوجوانوں کے رومانوی جذبات ہوتے ہیں ان سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور نوجوانوں کے مزاج معیار کی ہے، جو ہوتا ہے اس وقت لاؤبالی پن، اسی میں وہ کتاب آ گئی۔ اچھا، اور الحمدللہ میرے اس کے 26-27 ایڈیشن آئے ہیں۔ ارشد ملک صاحب میرے پبلشر ہیں راولپنڈی سے، اور انہوں نے بڑی محنت سے بڑی خوبصورت پرنٹ کی ہے کتاب بھی، سارے ایڈیشنوں پر انہوں نے محنت کی، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ میری دوسری کتاب آئی ہے 2022 میں ابھی، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا سوال کہ گیپ کیوں آیا، پہلی بات ہے کہ جب انسان کو شعور آنے لگتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا بھی آنے لگتا ہے، تو پھر انسان کو اپنا اچھا برا بھی نظر آتا ہے، اگر انسان کی اندر کی آنکھ روشن ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ یار یہاں میں بھی غلط ہوں، کتنا کلام اچھا ہے اور کتنا کلام اس قابل ہے کہ تباہ ہو، اور کتنا اس قابل نہیں ہے کہ تباہ نہ ہو، پھر لگتا ہے کہ اتنا انالیسس لگتا ہے کہ کچھ بھی اس قابل ہے کہ تباہ ہو، مجھے یہ لگتا ہے۔ اچھا، پھر میں کرتا ہے، میرے ابتدائی استاد منان قدیر منان صاحب ہیں، انہوں نے مجھے مصرع سازی، مصرے میں نیاپن لانا، اچانک چونکا دینے والی بات کرنا، مجھے اس پر دھیان دلایا، مجھ سے اچھے شعر کہلوائے اس رومانٹک موڈ میں، رومانویت غزل کے۔ پھر مجھے اب آ کے جب منان صاحب لندن چلے گئے تو پھر میں مشورہ لیتا ہوں، میں اصلاح لیتا ہوں، میں جہاں الجھتا ہوں میں فوراً کال کرتا ہوں جناب اعجاز توکل خان صاحب کو۔ ان کا مشہور شعر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ تو اب میں نے پھر جب یہ وقت اتنا گزرا تو میں نے ان سے مشورہ لیا کہ سر اب غزلیں کافی ساری ہو گئی، کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار رکھو اور پھر دیکھتے ہیں۔ پھر عمیر نجمی میرے شہر کے ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، پھر میں نے عمیر نجمی نے بیٹھ کر غزلوں کی سلیکشن کی، وہ کافی ساری 150-200 میں سے ہم نے اٹھائی کچھ 60-65 غزلیں، وہ جناب الگ کی، ہم نے الگ کر کے وہ چنی، پھر سر کو دکھائیں کہ یہ جی ہم نے سلیکشن کی ہے۔ تو وہ کرنے کے بعد بڑے ڈرتے ڈرتے دوسری کتاب لایا، یار پتہ نہیں کس قابل ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جب پہلی کتاب 2009 میں آئی تھی تو کتاب بکی، اس کے 26-27 ایڈیشن آئے، جب یہ آئی تو بھائی اس کا ابھی دوسرا یا تیسرا ایڈیشن ہے غالباً، کیونکہ میں ارشد بھائی سے میری بات نہیں ہوئی، بہنا 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو اس کا تیسرا ایڈیشن ہے غالباً اب جو آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب سے رشتہ جو ہے تو کمزور ہوا ہے، بہت کمزور ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ہمیں سوشل میڈیا کا ہمیں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو اہل مشرق ہیں، ہم جب بھی کوئی چیز نئی دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں فوراً، ہم یوں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جیسے ہمیں دنیا کا ہوش ہی نہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہمارے پاس اب آیا ہے، یورپ اس سے بہت پہلے ہو کے گزر چکا ہے۔ یورپ میں آج بھی کتابوں کا ایک ایڈیشن لاکھوں پر مبنی ہوتا ہے، بالکل، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ٹرین میں، بسز میں کتابیں ہوتی ہیں، اب اسٹیشن پہ اترے ہیں کہیں آئے جائیں۔ اچھا، میں 2019 میں یوکے جا رہا تھا، میرا ایک ایشو بنا، میڈیکل ایشو بنا، میں نہ جا سکا، مشاعرے تھے وہاں، تو وہاں جب گائیڈ لائن لی میں نے تو پتا چلا کہ وہاں جناب والا کتاب بہت عام ہے، یعنی وہ لوگ اتنے ایڈوانس ہو کر بھی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جڑے ہوئے؟ لیکن اس میں اچھی صورت ہے یہ آ گئی کہ وہ کتابیں جو ہماری دسترس سے باہر تھی، وہ کتابیں پی ڈی ایف کی صورت میں ہم تک فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ چلے ہم کسی حد تک
ہمارا مطالعہ بڑھ گیا ہے. کتاب کے لفظوں سے جو ہے تو وہ جڑے ہوئے ہیں, ہم لفظوں سے جڑے ہوئے ہیں. کتاب نے جو ہے تو وہ PDF کی شکل اختیار کر لی. اور اگلی بات یہ کہ بھائی ہارڈ میں اب کتاب کم استعمال ہو رہی ہے, مگر کتاب آگے بڑھ رہی ہے. اور لیکن جو کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کا مزہ ہے وہ مزہ کہیں ہے ہی نہیں. مگر اچھی بات ہے کہ علم آگے بڑھ رہا ہے. یہ نوجوان نسل تھوڑی ہماری آج کی کم سمجھتی ہے, وہ بالکل ہی ڈیجیٹل میڈیا پر اس کو اسکرال کرنے میں جو تو وہ پڑھنے میں مگن رہتی ہے. لیکن کبھی کبھی آپ کتاب سے پڑھ کے دیکھیں, غزل آپ لطف نرالا ہے پڑھیں اور اسی غزل کو کبھی آپ کتاب میں پڑھیں, آپ یقین مانیں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا. بالکل نہ صرف مزہ آئے گا, آپ اس کی لذت کو محسوس کریں گے, اس کے اندر جو احساسات اور جذبات کی جو ترجمانی ہے اس کو آپ محسوس کریں گے, اور وہ آپ کو یاد بھی رہے گا. یہ جو اسکرال کرتے کرتے جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کو یاد نہیں رہتا. تو اس پر ذرا تھوڑی سی کتاب کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ غزل ہے ایک دوسری کتاب میں ہی کہ اپنا دکھ جیسے دبایا ہے مزہ آیا ہے, اپنا دکھ جیسے دبایا ہے مزہ آیا ہے, تیر پلکوں سے اٹھایا ہے مزہ آیا ہے. کیا بات ہے, کامیابی کی خوشی اور نشہ اپنی جگہ. کیا بات ہے, کامیابی کی خوشی اور نشہ اپنی جگہ, یہ جو دشمن کو جلایا ہے مزہ آیا ہے. اور کم سے کم روز یہ لہجہ تو بدلتی نہیں نا. کیا بات ہے, کم سے کم روز یہ لہجہ تو بدلتی نہیں نا, دل کتابوں سے لگایا ہے مزہ آیا ہے. کیا بات. اور چھوڑ جانا بہت آسان تھا لیکن شہباز میں نے رشتے کو نبھایا ہے مزہ آیا ہے. کیا بات, میں نے رشتے کو نبھایا ہے مزہ آیا ہے. اظہر بھائی آپ نے بھی بہت سارے رشتے نبھائے ہوں گے, نبھا رہے ہوں گے, کتنی اہمیت ہے رشتوں کی ہمارے معاشرے میں؟ رشتوں کی اہمیت اب جو ہے نا, پہلے تو ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں بتاتے ہیں کہ بھئی کسی سے تعلق ہے, صرف ان تعلق کا رشتہ ہے, کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. تو وہ بھی نبھاتے تھے, اس طرح نبھاتے تھے جیسے سگے رشتے نبھاتے ہیں. اب میٹیریلزم آ گیا ہے تو اس کا جو ہے نا بڑا فیکٹ پڑا ہے. مصروفیات لوگوں کی اتنی ہے کہ وہ تعلق بنا تو لیں شاید, لیکن نبھانا جو ہے نا اس کو بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ہے نا دوستی رکھی جائے, جتنے بھی لوگوں سے رشتہ رکھا جائے, جتنے بھی لوگوں سے تعلق رکھا جائے ان سے نبھایا جا سکے, اتنے ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھا جائے. اور نئے بنانے کی بجائے جو پہلے موجود ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہو کے ہم چل پڑے تو زیادہ اچھا ہے. کیا جائے, کوئی کلام اگر عطا کریں تو بس میں 4 چاند لگ جائیں. جی میں پیش کرتا ہوں کہ یار وہ عشق چلا تھا اوڑھ کے چادر. کیا بات, منظر دیکھنے ابھی آپ جو نا وہ جتا کے عشق مکر گیا. ہاں اس کو کمپلیٹ کر دیجیے. وہ جتا کے عشق مکر گیا میں تو مر گیا. کیا بات. وہ جتا کے عشق مکر گیا میں تو مر گیا. میں تو مر گیا. یہ جو سانحہ سا گزر گیا میں تو مر گیا. میں تو مر گیا. کیا بات. اور تیرا ہاتھ تھا کسی اور شخص کے ہاتھ میں. اللہ اللہ. تیرا ہاتھ تھا کسی اور شخص کے ہاتھ میں. میں یہ خواب دیکھ کے ڈر گیا. میں تو مر گیا. میں تو مر گیا. وہ ادھر رہا تو حیات میری حیات تھی. وہ ادھر رہا تو حیات میری حیات تھی. وہ ادھر سے جیسے ادھر گیا. میں تو مر گیا. بھائی واہ 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 اظہر کیا بات ہے. شعر ہے کہ تیرے انتظار میں ہو گیا ہوں نڈھال اب. تیرے انتظار میں ہو گیا ہوں نڈھال اب. میرے نامہ بر تو کدھر گیا. میں تو مر گیا. وہ جتا کے عشق مکر گیا. میں تو مر گیا. میں تو مر گیا. کیا بات ہے. وہ جتا کے عشق مکر گیا. فزیکلی مرنا نہیں ہے وہ. میں تو مر گیا. مشکلوں سے کچھ لوگ جو ہے وہ جیتے جی بھی مر جاتے ہیں. جی جی. کچھ لوگ جیتے جی بھی مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہے. ناز خواتین شعراء کا تناسب کتنا ہے اور پسندیدگی کا رجحان کیا ہے, اور کچھ کہنا چاہیں گی اس پر؟ مانا خواتین مردوں سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہم اس بات سے کوئی بھی دور آئے نہیں ہے اس بات میں. بالکل کہ خواتین ہر اور جد و جہد, مسلسل جد و جہد, کوشش ڈوبتی نہیں ہے, ہمت نہیں ہارتی ہیں. اور کافی تنظیمیں آپ دیکھیں خواتین لے کر چل رہی ہیں یہاں پر. بالکل بالکل. ادب دوست, اس سے ادب سے لگاؤ اور ساری چیزیں بہت متواتر ہو رہی ہیں چیزیں. اور کراچی میں ادبی سرگرمیاں جو تو بہت زیادہ ہیں. مانا لابی کا شکار ہے
وہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن فروغ ادب کا سلسلہ جو ہے تو وہ جاری ہے، جڑا ہے اور جڑے ہیں، اپنی اپنی کوشش جو ہے تو سبھی کر رہے ہیں، اپنا اپنا کردار سبھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان نسل میں دوری ہے ادب سے، اس کو ان کو راغب کرنے کا، وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ ایک دیگر بحث ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ کلام عطا ہو، کیونکہ آپ کی گفتگو بھی اتنی خوبصورت اور کلام بھی اتنا جاندار، تو خواتین کے حوالے سے یہ کہوں کہ ہمت نہیں ہارتی ہیں چیزیں، کہ بالکل گر گر کے بار بار سنبھلتی رہی ہوں میں، گر گر کے بار بار سنبھلتی رہی ہوں میں، لیکن کہیں رکی نہیں چلتی رہی ہوں میں، کیا بات، کیا بات، لیکن کہیں رکی نہیں چلتی رہی ہوں میں، اور ہر شام آفتاب مجھے ساتھ لے گیا، ہر شام آفتاب، ہر شام آفتاب مجھے ساتھ لے گیا، ہر صبح اس کے ساتھ نکلتی رہی، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت، اس کے ساتھ نکلتی رہی، اور دیں گے گواہی یہ میرے پیروں کے آبلے، واہ، دیں گے گواہی یہ میرے پیروں کے آبلے، جتنی تھے سنگ راہ مسلتی رہی ہوں میں، کیا بات ہے، جتنے تھے سنگ راہ مسلتی رہی ہوں میں، سبحان اللہ، اور دکھ تو یہ ہے کہ تو بھی زمانے سے مل گیا، واہ کیا بات ہے، دکھ تو یہ ہے کہ تو بھی زمانے سے مل گیا، تو جانتا تھا سب کو ہی کھلتی رہی ہوں میں، کیا کافیہ نبھایا ہے بھائی، کھلتی کو کیا نبھایا ہے کافیہ، واہ واہ واہ، تو یہ ہے کہ تو بھی زمانے سے مل گیا، تو جانتا تھا سب کو ہی کھلتی رہی ہوں میں، اور ایک تیرے فیصلے کو بدلنے کی چاہ میں، ایک تیرے فیصلے کو بدلنے کی چاہ میں اپنے ہی فیصلوں کو بدلتی رہی ہوں میں، واہ 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 واہ، کیا اچھا شعر، تیرے فیصلے کو بدلنے کی چاہ میں اپنے ہی فیصلوں کو بدلتی رہی ہوں میں، کیا بات، کیا خوبصورت۔ تو یہ ایک عورت کو لے کر ہر ایک عورت کا جذبہ اسی طرح کا ہے، اگر ہم سے جڑے ہی رشتے، باپ بھائی بیٹا شوہر ہمیں نہیں سمجھ پائیں گے تو کون سمجھے گا؟ نہیں بالکل آپ کو سمجھتے ہیں، عورت کو جرأت چاہیے، شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت کو جو ہے تو ایک باعزت مقام حاصل ہے، عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہت سارے بہن بھی ہے، شریک حیات بھی ہے، بہت سارے اس سے رشتے ہیں، سارے عزت اور احترام کے رشتے ہیں، اور سب جو ہیں تو وہ اس سے منسلک ہے اور وہ ان کی حقدار ہے۔ عورت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ اتنے خوبصورت مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خوش قسمتی سے تشریف فرما ہے رحیم یار خان سے تشریف لائے دور حاضر کے بہت ہی مقبول شاعر محترم جناب شہباز نیر صاحب، جناب اظہر عروج صاحب، اور ہماری درمیان موجود ہیں محترمہ جناب ناز فاطمہ صاحبہ، المعروف حسین ناز صاحبہ، جو اپنی خوبصورت باتوں سے، اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے بزم کو جو ہے چار چاند لگا رہے ہیں۔ بڑا کامن سا جملہ ہے، ہر پروگرام میں ہی کہتا ہوں، نغمے اور گیت بھی آپ نے لکھے ہیں۔ جی 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 بالکل۔ کیا فرق ہوتا ہے غزل میں، نغمے میں، گیت میں؟ ہیں تو ساری چیزیں لے اور ردھم میں گندھی ہوئی، وہ غزل ہو گیت ہو، لے اور ردھم میں گندھی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، لیکن غزل کا ایک اسلوب ہے، ایک معیار ہے، ایک وقار ہے جو صدیوں سے چلا ہے۔ وہ غالباً کو 12ویں 13ویں صدی میں پیدا ہونے والے امیر خسرو سے غزل کا جو ایک مزاج اور ایک معیار شروع ہوا ہے، وہ دن بدن بڑھتا رہا، اس میں کمی نہیں آئی۔ غزل کا ایک الگ سے ایک تہذیب ہی الگ ہے غزل کی، وہ اس ایک خاص تہذیب کا نام غزل ہے۔ اپنی حیت کے اعتبار سے غزل آج بھی کلاسک کا درجہ رکھتی ہے، آبرو ہے، مطلب بہت آبرو مند صنف ہے، یہ صنف سخن ہے، ادب کی آبرو مند۔ گیت جو ہے، اب غور کیجئے، گیت بھی ہندوستان کی دھرتی سے پیدا ہونے والی جو دو بڑی اصناف ہیں، ایک گیت ہے، ایک دوہا ہے۔ اچھا۔ کاغا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو ان کو پیا ملن کی آس، بھگت کبیرہ کا یہ دوہا اور گیت یہاں کا ہے۔ گیت میں جو میری یادداشت میں بات ہے کہ گیت میں ایک عورت اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، مرد نہیں کرتا،
جبکہ ساری میں پرانی کلاسک کی بات کروں، پرانی جو ایک روایت شروع تھی، اور غزل میں مرد بڑی محبتوں کا اظہار کرتا ہے. اچھا، جو میں نے کہیں پڑھا تھا، غالباً میں نے ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کی کتاب پڑھا. دونوں کو اختیار ہے کہ وہ گیت کی شکل میں بھی اپنی محبت کا اظہار کریں اور غزل کی شکل میں بھی. جی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہوا تھا. میں آپ کی اس بات سے بہت متفق ہوں کہ غزل جو ہے وہ سنخ ادب کی جو ہے تو بہت ہی آبرو مند جو ہے تو وہ سخن، وہ بہت مطلب یہ ہے کہ مشکل کام ہے اس کی آبرو کو برقرار. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا چھوٹا سا. ہمارے پروگرام میں تشریف لائی تھیں محترمہ، اور ان کا شعر ایک جو مجھے بہت یاد رہ گیا وہ یہ کہ غزل یوں ہی نہیں ہوتی کہ اس کاوش میں شاعر کے، غزل یوں ہی نہیں ہوتی کہ اس کاوش میں شاعر کے، جگر کا خون ہوتا ہے تو یہ جاگیر بنتا. بھائی واہ 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 واہ، بہت اچھے. اچھا گیت کی بات ہو رہی تھی تو بھائی جان جب آپ گیت لکھتے ہیں، گیت نظم کی ایک قسم ہے، نظم کی ایک صنف ہے کہ پورا گیت پہلے لفظ سے آخری لفظ تک پورا گیت ایک خاص منظرنامہ پیش کرتا ہے، خاص موڈ پیش کرتا ہے. جبکہ اور میں خیال ہے کہ وہ ایک ماحول کو سامنے رکھے، یہ کہانی کو پوری کہانی ہوتی ہے ایک نظم کی طرح، جبکہ جو غزل ہے اس کا ہر شعر الگ کہانی ہوتا ہے. اچھا گیت لکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ آپ گیت میں آپ نے وہ فضا اپنے اوپر طاری کرنی ہے، آپ نے جتنا فضا میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، اس میں آپ محو ہو جائیں گے، آپ گیت اچھا لکھیں گے. میرے گیت لکھے ہوئے ہمارا چنا صاحبہ نے گائے ہیں، اخلاق احمد نے، اجمل ساجد نے، ربیکہ خان نے، آپ کراچی کی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب والا عدنان ارشد اور ارم سیال، کومل خان، میرے بہت سے گیت گائے گئے ہیں. میرا اپنا ایک پنجابی گیت ہے، میں سرائکی اور پنجابی گیت لکھتا ہوں. کچھ سنا ہے نا کچھ زبان میں سر نہیں جانتا، نہیں کچھ دیگر کچھ علاقائی زبان میں کچھ کہا ہوتا. میں گانا گنگناتا ہوں تھوڑا سا، میں نے خود لکھا ہے، اس کی کمپوزیشن بھی اسائی کی میں نے خود بنائی تھی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں موسیقی نہیں جانتا، غلطی کوتاہی کی معذرت. تارا تارا گن دے رہندے اکھ چوں وگ دے اتھرو، نہ تو ساڈے کول رہو نہ تیرے پیار دی خوشبو، اسی دکھ دے سمندراں چ، دکھ دے سمندراں چ ڈب چلے سمندر ڈب چلے ویخ تیرے باجوں اسی کنے کلے ویخ تیرے باجوں اسی کنے کلے. یہ میرا سانگ اجمل ساجد ہے، ہمارے شہر کے ہیں، انہوں نے ریکارڈنگ بھی غالباً ادھر ہی کرائی ہے، انہوں نے گایا ہے اور بہت خوبصورت گایا ہے انہوں نے. کچھ کلام بتاؤ. اردو غزل ہے کہ تیرے ستم سے مراسم بڑھا بھی سکتا ہوں، تیرے ستم سے، تیرے ستم سے مراسم بڑھا بھی سکتا ہوں، بھلانا چاہوں تمہیں تو بھلا بھی سکتا ہوں. واہ. تیرے ستم سے مراسم بڑھا بھی سکتا ہوں، بھلانا چاہوں تمہیں تو بھلا بھی سکتا ہوں. یہ سگریٹوں کا دھواں سانس کاٹتا ہے مگر، یہ سگریٹوں کا دھواں، یہ سگریٹوں کا دھواں سانس کاٹتا ہے مگر، اسی دھوئیں میں تیرا غم اڑا بھی سکتا ہوں. بہت اچھے اظہر، کیا کہنے، دھوئیں میں تیرا غم اڑا بھی سکتا. یہ سگریٹوں کا دھواں سانس کاٹتا ہے مگر، اسی دھوئیں میں تیرا غم اڑا بھی سکتا ہوں. یہ لازمی تو نہیں ہار جیت واضح ہو، کیا بات ہے، یہ لازمی تو نہیں ہار جیت واضح ہو، طویل جنگ ہے تم کو تھکا بھی سکتا ہوں. بہت اچھے اظہر، بہت اچھے. یہ لازمی تو نہیں ہار جیت واضح ہو، طویل جنگ ہے تم کو تھکا بھی سکتا ہوں. واہ. اور جلی ہو آگ غزل میر کی ہو محفل میں، جلی ہو آگ، جلی ہو آگ غزل میر کی ہو محفل میں، یہ انتظام کرو تو میں آ بھی سکتا ہوں. اور پتنگ باز نہیں عشق باز ہوں اظہر، پتنگ باز نہیں، پتنگ باز نہیں عشق باز ہوں اظہر، میں حسن والوں کے طوطے اڑا بھی سکتا ہوں، تیرے ستم سے مراسم بڑھا بھی سکتا ہوں، بھلانا چاہوں تمہیں تو بھلا بھی سکتا ہوں. ناز دو بڑے اچھے لفظ استعمال کیے، حسن اور عشق، دو لفظ بہت خوبصورت استعمال کیے. کچھ کہنا چاہیں گی کہ حسن کیا ہے آپ کی نظر میں اور عشق کیا ہے؟ حسن ہر وہ چیز ہے جو ایک قدرت کی طرف سے انمول خزانہ ہے. حسن ایک انمول خزانہ ہے. اور جو عشق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مٹی میں گون دیا ہے. ٹھیک ہے. ہر رشتے سے عشق یہ ایک جذبہ ہے، جو عشق کی شکل، محبت ہو، عشق ہو،
اوپر کی چیز ہے کچھ، محبت سے بھی کچھ اوپر کی چیز ہے، عشق جو ہے وہ محبت سے بھی بات کر کسی کو ہوا نہیں ہے، یہ باتیں ہیں سب، یہ سب باتیں ہیں. جو عشق ہے وہ ابھی تک کسی کو جتنے شاعر کہیں کسی کو ہوا نہیں ہے. محبت کہتے ہیں نا کہ محبت تو بار بار محبت ہو نہیں، عشق بہرحال عشق ہے اور ضرور ہے، وہ بالکل ہے. دونوں طرح کے عشق ہے، عشق مجازی بھی ہے، عشق حقیقی بھی ہے، اور بالکل عشق حقیقی سے جڑے رہنا چاہیے. جب آپ عشق حقیقی سے جڑیں گے ہی تو عشق مجازی سے جڑنے کے قابل ہوں گے. ہاں جیسے عشق ہوتا ہے وہ اس قابل کہاں ہوتا ہے کہ کہہ سکے مجھے ہوا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا. حضور میں ناصر کاظمی ایک زمین میں کچھ شعر ہوئے تھے، عطا ہو جائے پروگرام بالکل اپنے آخر مرحلے. جی 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 کہ دل سے کہہ دو کہ ڈر نہ جائے کہیں، دل سے کہہ دو، دل سے کہہ دو کہ ڈر نہ جائے کہیں، خوشبوؤں سا بکھر نہ جائے کہیں. دیکھ میں تجھ میں جی رہا ہوں بہت، دیکھ میں تجھ میں جی رہا ہوں بہت، دیکھ تو مجھ میں مر نہ جائے کہیں. اور ڈاکٹر صاحب مشکلوں سے جسے بگاڑا ہے، مشکلوں سے جسے بگاڑا ہے، خوف ہے وہ سدھر نہ جائے کہیں. کیا بات ہے. اور تو نے دل کو بھرا ہے زخموں سے، دل ہی اب تجھ سے بھر نہ جائے کہیں. دل کو بھرا ہے زخموں سے، دل ہی اب تجھ سے بھر نہ جائے کہیں. اور شعر ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے ڈرتے ہوئے، اس نے وعدہ کیا ہے ڈرتے ہوئے، ڈر رہا ہوں مکر نہ جائے کہیں. کیا بات ہے. اس نے وعدہ کیا ہے ڈرتے ہوئے، ڈر رہا ہوں مکر نہ جائے کہیں. لاکھ شہباز کھڑکیاں کھولے، کھول کر دل کا در نہ جائے کہیں. کیا بات. لاکھ شہباز کھڑکیاں کھولے، کھول کر دل کا در نہ جائے کہیں. یہ محبت کے ہی جذبے ہیں، بالکل اس کے بعد ہی پھر عشق اور وہ درجے، اس درجے پہ پہنچتا ہے انسان. محبت کا عشق جو ہے یہ کہہ لیں کہ محبت کی معراج ہے. عشق کی جو ایک لائن میں ڈیفینیشن ہے کہ وہ جو کانٹا ہوتا ہے جو مچھلی کے منہ میں پھنس جاتا ہے اور جتنا بھی چاہے وہ نہیں چھڑاتا، باہر نہیں تو دیکھ لیں یہ کسی کو نہیں ہوا. یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے. عشق جو ہے وہ کیسی بلا ہے. یہ عشق والا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ دلتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن جس کو کہتے ہیں وہاں تک پہنچنا جو ہے تو وہ پہنچ نہیں ہے. وہاں تک پہنچنا جو ہے تو بہت زیادہ جو ہے مشکل کا کام ہے. کوئی پہنچا نہیں ہے یہ. نہیں ابھی اسی چیز کو لے کے چند غزل کے اشعار جی عطا کہ تسخیر جسم و جان سے ذرا اور آگے چل، تسخیر جسم و جان سے ذرا اور آگے چل، تسخیر جسم و جان سے ذرا اور آگے چل، تسخیر جسم و جان سے ذرا اور آگے چل، اس ریت کے مکان سے ذرا اور آگے چل. بھائی خوبصورت. کیا بات. یہ عشق وشق جان خسارے کی چیز ہے، عشق جان یہ عشق وشق جان خسارے کی چیز ہے، دو پل کے اس جہاں سے ذرا اور آگے چل. کیا بات. کیا بات. اور یہ حسن پائیدار نہیں، یہ حسن پائیدار نہیں، اس کو چھوڑ دے، اس ریت کے مکان سے ذرا اور آگے چل. آپ نے غزل میں میرے دونوں سوالوں کا جو ہے تو وہ جواب دے دیا. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، وقت کی کمی آگے بہت دل چاہ رہا آپ لوگوں سے باتیں کی جائیں اور آپ لوگوں کا بہت خوبصورت جو ہے دو کلام سنا جائے، لیکن جتنا بھی وقت گزرا بہت اچھا آپ نے کلام بھی سنایا، بہت اچھی گفتگو کی اور لفظوں پر جو عبور تینوں حضرات کو حاصل ہے. میں مطلب تہ دل سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. بزم شاعری سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. زندگی رہی، صحت رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.